سورہ القمر پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 46، 47، 48 اور 49۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس السقر، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ صدق اللہ العظیم۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کی وعید قیامت ہے، والساعۃ اور قیامت ادھیٰ بہت سخت، وامر اور بہت تلخ ہے۔ ان المجرمین، بے شک مجرمین، فی ضلال گمراہی میں، وسعور اور عذاب میں ہیں۔ یوم جس دن، یسحبون ان کو گھسیٹا جائے گا، فی النار دوزخ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، ذوقوا کہا جائے گا، مس السقر چکھو عذاب کو، انا بے شک کل شیء ہر ایک چیز کو، خلقناہ ہم نے خلق کیا ہے، بقدر اندازے سے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کی وعید قیامت کا دن ہے۔ کیوں؟ کہ مشرکین مکہ بعث کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھائے گا نہیں، اور جزا اور سزا کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری وعید قیامت کا دن ہے، جب یہ دن برپا ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے بعث کو بھی اور جزا اور سزا کو بھی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری زندگی جس بات کا انکار کرتے رہے وہ تو بالکل ہو کر رہا ہے۔ اور فرمایا والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت تکلیف اور سخت ترین دن ہوگا۔ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا؟ زندگی نے وفا کی، آپ پارہ نمبر 30 تک پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ پہلا آئے گا، حاملہ عورتیں اس کے جر سے بچے جنم دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو چھاتی سے اتار کر پھینک دیں گی، اور افراتفری کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور ایک اسرافیل کی پھونک سے یہ سارا نظام دڑام سے گر جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کتنا سخت وہ دن ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا یہ فرماتے تھے، یا اللہ قیامت کی سختیوں سے ہمیں بچانا۔ سخت ترین وہ دن ہوگا، بہت تلخ وہ دن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا مجرمین گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، کہ جو مجرمین ہیں، جرم کرنے والے نافرمان لوگ، یہ دنیا میں گمراہ ہیں اور قیامت کے دن بعد وہ عذاب میں رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا مجرمین کیا ہیں؟ گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں اوندے الٹا چہرے کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا جہنم میں، اور گھسیٹا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو اب عذاب کا مزہ، ساری زندگی جس عذاب کا تم انکار کرتے تھے۔ تم کہتے تھے دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے، تم کہتے تھے جزا اور سزا کچھ نہیں ہے،
تم ساری زندگی اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے رہے یہی دنیا ہے، اس میں جتنے مزے لینے ہیں لے لو، یہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آج مزہ چکھو تم عذاب کا۔ اس کے بعد فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے خلق کیا۔ یہاں اندازے کا معنی معروف نہیں ہے، جو عام مشہور کہا جاتا ہے نا اندازے کا معنی، یہاں اندازے کا یہ معنی نہیں ہے، اندازے سے مراد یہاں تقدیر ہے۔ کفار مکہ تقدیر پر بحث کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، تو اس کے بدلے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر چیز کو اندازے سے خلق کیا، یعنی تقدیر سے۔ یہاں تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے بے بس ہیں، تقدیر کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جی جو آسمان میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہیں، نہیں۔ تقدیر کا کیا معنی ہے؟ اہل سنت و جماعت کا تقدیر کے متعلق عقیدہ یہ ہے اللہ عالم الغیب ہے، اس نے اپنے ازلی علم سے یہ جان لیا کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے نیک عمل کریں گے یا برے عمل کریں گے۔ جو اس نے اپنے ازلی علم سے جان لیا وہ لکھ دیا اور وہ تقدیر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، اس نے اپنے ازلی ابدی علم سے جان لیا کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے اچھے کام کریں گے یا برے کام کریں گے، لہذا جو اس نے جانا ہمارے متعلق ہر چیز کے احوال اور ہر چیز کے اندازے سے وہ اپنے علم سے واقف تھا، لہذا اس کے مطابق اس نے تحریر کر دیا جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لکھا وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا، یہ تقدیر ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، جس طرح سیل بنانے والا سیل کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ کام کرے گا، 2 سال کرے گا، 4 سال کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی پاور کتنا عرصہ چلے گی۔ کیمسٹ جو دوائی بنانے والا ہے، کیمسٹ دوائی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتا ہے، اور اس ایکسپائری ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس دوا کے اندر جو نسخہ ڈالا گیا ہے یہ کتنے عرصے تک کارآمد ہے۔ جب ایک کیمسٹ کو پتہ ہے کہ یہ دوائی کتنا عرصے تک کارآمد ہے، جب ایک سیل بنانے والے کو پتہ ہے کہ یہ سیل کتنی مدت چل سکتا ہے، تو وہ تو خالق الکل ہے، اسے کیوں نہیں علم؟ وہ تو خالق الکل ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے۔ لہذا تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ازلی علم سے ہر چیز کے احوال کو، ہر چیز کے اندازے کو جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ہم اپنے اختیار و ارادے سے نیک عمل کریں گے یا برا کریں گے۔ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہم اس کے پابند ہیں، نہیں، جو ہم نے کرنا تھا اس نے وہ لکھ دیا۔ اب جب اس نے وہ لکھ دیا تو اب اس کے بعد اس کا علم جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا علم سچا ہے، لہٰذا ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر وہ ہمیں جزا اور سزا دے گا۔ اگر اس نے پہلے لکھا ہوتا اور بعد میں ہمیں خلق کیا ہوتا تو پھر ہم اس کے لکھے کے پابند تھے، لہٰذا پھر جزا اور سزا دینا یہ ناانصافی تھی، کیونکہ جو اس نے کہا وہ ہم نے کیا، وہ چاہے غلط ہے یا برا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے کرنا ہے تو نے، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر وہ ہمیں جزا اور سزا دے گا، اور یہی تقدیر ہے۔
انا کل شیء خلقناہ بقدر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے سے پیدا کیا، یعنی جو کچھ اس نے کرنا تھا اس کے مطابق ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ اب اگر اس کو علم تھا کہ اس بندے نے نماز پڑھنی ہے، اس نے لکھ دیا اس نے پڑھنی ہے۔ اب اس کو پتا تھا اس نے نہیں پڑھنی، اس نے لکھ دیا اس نے نہیں پڑھنی، تو اس نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ اس نے وہ نہیں لکھا کہ میں لکھ رہا ہوں تو اس کا پابند ہے، نہیں، تقدیر اس کا نام ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ اور اسے پتا کیسے چلا ہم نے کیا کرنا تھا؟ اسے اپنے ازلی علم سے پتا چلا۔ جس طرح تقدیر کی آیات جہاں بھی آتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوتا ہوں۔ ایک ماسٹر ہے، وہ والدین کو بلاتا ہے، کہتا ہے آپ اپنے بچے کو اسکول سے اٹھا لیں، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں پڑھ سکتا، آپ اسے لے جائیں، اسے کسی کام پر ڈال دیں، اس کا وقت ضائع نہ کریں۔ استاد کو کیسے پتا چلا یہ نہیں پڑھ سکتا؟ اب استاد نے کہاں سے؟ اپنے اندازے سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے جان لیا کہ اس بچے کی دلچسپی نہیں ہے علم میں، لہذا اس نے اپنے تجربے اور اندازے سے کہہ دیا یہ بچہ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ ابھی ٹھیک ہے، تو جب ایک استاد اپنے تجربے سے یہ جان سکتا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکا، تو وہ تو خالق الکل ہے، اس کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے پتہ تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے، جس نے جو کرنا تھا اس نے وہ لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں لکھ کر پیدا کیا کہ تو اس کا پابند ہے، نہیں، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھا۔ اگر اس کا لکھا، اس کے ہم پابند ہوتے تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو نا حکم کے پابند ہوئے، تو پھر وہ نافرمان کہاں سے ہو گئے؟ اس نے لکھا تھا یہ نماز نہیں پڑھا تھا، پڑھ گئے گا، تو ہم نے نہیں پڑھی تو ہم نافرمان کیسے ہو گئے؟ سزا کس بات کی؟ جو تو نے کہا تھا وہی ہم نے کیا، تو پھر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس نے اپنے علم سے جان لیا، علم ازلی سے، کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، جو جانا وہ لکھ دیا، اور اس کا نام ہے تقدیر، اس کو تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تقدیر کی دو قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، کہ ایک وہ تقدیر ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ایک تقدیر وہ ہے جو کبھی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، کبھی انسان کے صدقات و خیرات سے بدل جاتی ہے، کبھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے بدل جاتی ہے، کبھی کسی اللہ والے کی نگاہ سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے لکھا کہ یہ بدبخت ہے، اس کو علم تھا کہ یہ بدبخت ہے، اس نے لکھ دیا بدبخت ہے، لیکن کسی اللہ والے کی نظر میں آ گیا، اس نے اسے خوشبخت بنا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر بدل گئی۔ ایک گناہ گار تھا، اس کے لکھا ہوا تھا یہ گناہ گار ہے، لیکن ماں نے رات پچھلے پیر اٹھ کر دامن اٹھایا اور کہا مولا میرے بچے سے راضی ہو جا۔ اب رب نے ماں کی دعا کو رد نہیں کیا، رب راضی ہو گیا، بچہ سیدھے راستے پر آ گیا، تقدیر بدل گئی۔ ایک تقدیر تبدیل ہوتی ہے اور ایک تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ تقدیر تبدیل کون سی نہیں ہوتی؟ وہ یہ نہیں ہوتی ہے زندگی اور موت، کس دن ہم نے دنیا میں آنا یہ بدل نہیں سکتا، اور کس دن دنیا سے جانا یہ بدل نہیں سکتا، یہ نہیں بدل سکتا جو مرضی کر لیں۔ اگر ہماری زندگی ہے تو پھر ہمارے سینے پر 20 گولیاں بھی لگے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر زندگی ختم ہے تو سینے پر ایک گولی بھی نہ لگے، ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے تو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کے پاس ہے، یہ مقرر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، آنے اور جانے کا معاملہ یہ اس کے ہاں، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، باقی تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق خلق کیا۔ اللہ سے دعا ہے